دوست دارم که مهمون حضرت زهراشم، قبل کربلا زیر بارون ایوون تهلای نجف باشم. الحمدللہ من حیدریم. کتنی عظیم ذات ہیں یہ پنجتین پاک اور چاردہ معصومین علیہ السلام. جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے، توجہ کیجئے گا، پیغمبر اسلام معراج پر گئے، جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ چوتھے آسمان پر ٹھہر جائیے. اے میرے جبریل کیوں؟ کہا اس لیے کہ انبیاء کے صفیں لگیں گی، آپ کو نماز پڑھانا ہے، انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کہا اچھا جبریل ہم کو نماز پڑھانا؟ کہا ہاں. تمام انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، تمام رسولوں کی صفیں لگ گئی. کتنی خوبصورت جماعت ہوگی جس کا امام پیغمبر اسلام ہو اور جس کے مامین انبیاء علیہ السلام ہو. ایک نوری منظر ہے نا، ایک پیارا سا منظر ہے. سب تر و تازہ اللہ کی بارگاہ کی بہترین مخلوق، چنندہ مصطفیٰ لوگ، اللہ کی بارگاہ کے منتخب لوگ، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ کے سب سے کریم اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اللہ نے جمع کر دیا. پڑھاؤ میرے حبیب نماز تاکہ دنیا تمہارا جلوہ بھی تو دیکھے. توجہ چاہتا ہوں میرے حبیب پیغمبر اسلام آگے بڑھئے، نماز پڑھی. جناب جبریل نے کہا جبریل یہ بتاؤ تم کیوں نماز نہیں پڑھاتے ہو؟ تم بھی تو اسی فضا کے رہنے والے ہو، تم تو اسی فضا کے رہنے والے ہو، تم بھی تو اللہ کا نور ہو، اور تم تمام اللہ کی لاتعداد مخلوقات ملائکہ میں سے سردار ملک ہو، تم تو اللہ کی کتاب لانے والے ملک ہو. اے جبریل تم اہل بیت کے دروازے کے نوکر ہو، تم نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ آپ کی عصمت میں کون سی کمی آ گئی؟ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں عزیزان کرام. آپ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ آپ تو نور ہیں اور اسی فضا کے رہنے والے جس فضا کے انبیاء علیہ السلام ہیں. آپ نماز پڑھائیے. پیغمبر جناب جبریل نے کہا ہم کو حق نہیں ہے، خداوند عالم کی طرف سے اجازت نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور جب پتلا بنایا اور اللہ نے کہا جب میں اس میں روح ڈال دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اللہ نے جب اس میں روح ڈالی تو جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں موجود تھی کائنات میں، سب پر لازم اور واجب تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور جناب آدم کی روح کے سامنے جھکے سجدہ کرے. اے اللہ کے نبی جس نے بھی جناب آدم کی روح کو سجدہ کیا ہے وہ کسی نبی یا رسول کو نماز نہیں پڑھا سکتا. توجہ کیجئے، کسی نبی یا رسول کو نماز نہیں پڑھ سکتا. جناب جبرائیل قرآن مجید کے بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کے سین کی آیتوں تک لانے والا عظیم جبرائیل، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں قلب نبوت پہ اترنے والا جبرائیل، انبیاء کی صفوں میں رہنے والا جبرائیل، ملائکہ کا استاد جبرائیل، امیر المومنین کی بارگاہ سے تربیت پانے والا یہ ملک جو اگر اپنا پر ادھر کھولے تو مشرق آ جائے، ادھر کھول دے تو مغرب آ جائے. اتنا بڑا فرشتہ پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جناب آدم کا سجدہ کر لیا ہے. اب توجہ کیجئے، آدم جناب آدم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. عزیزو 10 کتابوں کے مالک ہیں، 10 صحیفے آپ پر نازل ہوئے. اللہ کی بارگاہ کے اول بشر ہیں، سب سے پہلے ہادی ہیں، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ نے آنے والے نبی ہیں. اتنے بڑے نبی ہیں عزیزان، یہ بھی تو نور ہے. اللہ نے اپنی روح اتاری ہے، اس کا مطلب جو روح ڈالی ہے وہ بھی نور ہے. توجہ چاہتا ہوں، جناب آدم کے پیکر میں جو روح ڈالی ہے وہ حکم خدا کی ہے، روح ہے. یعنی نفخت فیہ من روحی، روحی میری روح. توجہ چاہتا ہوں، میری روح جب اس میں ڈالوں تب سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کر لیا. اتنا عظیم نبی اگر اس کا سجدہ کوئی کر لے تو لائق صلاۃ نہیں. انبیاء کو نماز نہیں پڑھا سکتا. شاید آپ کا ذہن پہنچ گیا ہو، اور نہیں پہنچا تو پہنچا دے. جب اس نوری صف کو ایک نوری ملک
ایک سجدہ کرنے کی بنا پر وہ بھی اللہ کے حکم سے سجدہ کیا. اگر ایک سجدہ کر لے تو اس لائق نہیں کہ انبیاء کو نماز نہ پڑھا سکے. تو عزیزان گرامی، وہ علی، وہ حجت خدا، وہ نور الہی، وہ قرآن کے مفسر، وہ جانے قرآن، وہ جانے نماز، وہ اللہ کی بڑی حجت، کیسے ممکن ہے کہ اس کو وہ لوگ نماز پڑھائیں جو ساری زندگی بتوں کے سامنے سجدہ کرتے رہے؟ اے میرے حبیب، آپ نماز پڑھائی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا سے پوچھا گیا، مولا جناب آدم کی روح کو سجدہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب آدم کی روح کا سجدہ اس لیے ہوا کہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، نہ آدم کی روح کا. اگر ہماری ولایت، ہمارے نور کا اثر نہ ہوتا تو آدم قابل سجدہ نہیں تھے. تمام مخلوقات کو اللہ نے مطالبہ کیا تھا سب سجدہ کرے سوائے آل محمد کے. آل محمد کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے. اہل بیت کا نور کسی نور کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا.